ہمارے نبی پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ سب کو سوال ہے کہ حمزہ کا جنازہ کیسے اٹھے گا. تو میرے دوستو ہمارے نبی جب گئے آنکھوں میں ہاتھ چوسے، صحابہ کو کہا میرے چچا کے بدن کے ٹکڑے کو جمع کرو، سب لوگ جمع کرو. سارے بدن کے ٹکڑے کو جمع کیا گیا، کپڑے میں رکھا گیا. میرے دوستو لاش ایسی ہوتی ہے، یہ کپڑے میں ایسا رکھا گیا اور اوپر سے گھاٹ باندھی گئی. میرے دوستو ایک بستر کی طرح بنا دیا گیا، اوپر سے گھاٹ باندھی گئی. اللہ کے رسول نے اپنے کندھے پر رکھا. سنو سنو، اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے لاش کو کندھے پر رکھا. اب پہاڑ سے اتر رہے، پہاڑ سے اتر رہے، رونے کی آواز آ رہی. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے احد کے بارے میں صرف ایک بات بتانا ہے. احد پہاڑ پر جب جنگ ختم ہوئی، بولو جنگ احد، ایک ایسا واقعہ تھا جو سب کے دلوں کو ہلا دیتا ہے میرے دوست. اور اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن وہ واقعہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے. وہ کون سا واقعہ؟ حضرت حمزہ کی شہادت. بولو، حضرت حمزہ ہمارے نبی کے سگے چچا شہید ہوئے. بولو شہید ہوئے نا. اچھا ایک بات ہے، قیامت تک بہت سے لوگ شہید ہوں گے. ارے بولو نا، قیامت تک بہت سے لوگ شہید ہوں گے. بہت سے صحابہ شہید ہوئے، بہت سے تابعین شہید ہوئے، بہت سے اولیاء شہید ہوئے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک لوگ شہید ہوں گے، لیکن میرے حمزہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک شہید ہونے والے ہوتے رہیں گے، لیکن قیامت میں شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہوں گے. کیوں میرے دوستوں؟ مجھے آپ کو وہ بات بتانی ہے. احد میدان ہے، ختم ہوا، احد میدان ختم ہوا، حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں. اور کیسے شہید ہوئے معلوم ہے میرے دوستوں؟ کہنا بہت مشکل ہے. حضرت حمزہ احد میدان میں شہید ہوئے. آپ کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں. بھائی آپ کے بدن کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ یا اور سننا، آپ کے گلے کو کاٹا گیا، اور یہ جو ہے نا سر کا جو حصہ ہے نا، اس کو نکالا گیا، اس میں شراب بھری گئی اور وہ لوگوں کو پلایا گیا. میرے دوستوں آپ کے کلیجے کو پیٹ پھاڑ کے آپ کے کلیجے کو نکالا گیا، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کی آنکھ کو پھوڑا گیا، آپ کے کان کو کاٹا گیا، آپ کے ناک کو کاٹا گیا، آپ کے ہونٹ پہ برچھے مارے گئے، آپ کی 10 انگلیوں میں ہر انگلی کو الگ الگ پھیلا دیا گیا. حضرت حمزہ جو نبی کے سگے چچا ہے، بدن کے 11 ٹکڑے ہوئے ہیں، بدن کا ایک ایک ٹکڑا پھیلا ہوا ہے. اور میرے دوستوں ہمارے نبی احد پہاڑ کے کنارے ہمارے نبی رو رہے ہیں. اتنے میں ہمارے نبی کی نظر پڑی، ایک عورت آ رہی ہے، ایک عورت سامنے سے آ رہی ہے. کون عورت آ رہی ہے؟ جب قریب آتی تو ہمارے نبی کو پتا چلا حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی ہے. بولو حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی، اور کفن کا کپڑا لے کر آ رہی. کفن کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کی، صفیہ کہاں جا رہی ہو؟ صفیہ نے کہا خبر ملی میرے بھائی شہید ہو گئے، خبر ملی میرے بھائی حمزہ شہید ہو گئے، گھر سے کفن کا کپڑا لے کر آئی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا صفیہ ٹھہر جاؤ، آگے مت بڑھنا، آگے مت بڑھنا، اس لیے کہ تمہارے بھائی جس طرح شہید ہوئے ہیں تم دیکھ بھی نہیں پاؤ گی، تم دیکھ بھی نہیں پاؤ، تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں پائے گی. لاؤ کفن کا کپڑا ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیں گے. صفیہ تم گھر واپس چلی جاؤ. ارے بہن ہے بہن، صفیہ جاؤ جاؤ تم گھر واپس چلی جاؤ. صفیہ کہتی نہیں اللہ کے رسول ایک بار تو مجھے دیکھ لے. اللہ کے رسول میں حمزہ سے بہت محبت کرتی تھی. صفیہ بڑی بہن ہے، بڑی بہن. کیا کہتی ہے؟ حمزہ میرا بھائی نہیں تھا، حمزہ کو میں نے میرے بیٹے کی طرح رکھا تھا. میں بہت پیار کرتی تھی حمزہ سے. میں کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک وہ نہیں کھاتے تھے، میں پانی نہیں پیتی تھی جب تک وہ نہیں پیتے تھے، میں رات کو سوتی نہیں تھی جب تک میرا حمزہ گھر میں آ کے سوتا نہیں تھا. اللہ کے رسول مجھے ایک بار، میں بہن ہوں بہن، ایک بار تو مجھے جانے دو. ہمارے نبی نے کہا نہیں صفیہ وہی کھڑی رہنا، کفن کا کپڑا میرے حوالے کر دے، آگے مت بڑھنا، آگے مت بڑھنا. صفیہ کیا کہتی؟ میرے نبی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ایک بار تو مجھے میرے بھائی کے پاس جانے دو. ہمارے نبی نے کہا جاؤ اجازت ہے. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے آنکھوں کو بند کر دیا. حضرت صفیہ پہاڑ پر چڑھی ہے. جب قریب گئی ہے اور اپنے بھائی کا یہ حال دیکھا ہے، انگلیاں کٹی ہوئی رکھی ہے، ناک کٹا ہوا رکھا ہے، کان کٹا ہوا رکھا. میرے دوستوں وہ صفیہ تھی جس نے انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے بھائی کی انگلیوں کو ہاتھ میں لیا، اور کیا رو کر کہتی ہے میرا بھائی
یہی انگلی تو میرے بالوں پر تو پھیرا کرتا تھا نا، یہی انگلی سے تو مجھے پیار کرتا تھا نا۔ وہ صفیہ کیا تڑپ تڑپ کے روئی ہوگی میرے دوستوں۔ بہن ہے، جو جس کی بہن ہوگی نا وہ جانتا ہے کہ بہن بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ صفیہ کیا تڑپ تڑپ کر کہتی ہوگی، کیا تڑپ تڑپ کر کہتی ہوگی، یہ انگلی سے تو مجھے پیار کرتا تھا، یہ انگلی تو میرے بالوں پر پھیرا کرتا تھا، یہ چہرے سے تو مسکرایا کرتا تھا۔ اے میرا بھائی حمزہ تجھے کیا ہو گیا؟ صفیہ کی زبان سے ایک بات نکلی، اللہ کسی بہن نے اپنے بھائی کا ایسا حال نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ صفیہ کہتی اللہ حمزہ کے صدقے میں میری مغفرت کر دے۔ بولو حمزہ کے صدقے میں میری مغفرت کر دے۔ سنو کیا کہتی ہے، حمزہ کے صدقے میں میری مغفرت کر دے۔ ہمارے نبی احد پہاڑ کے کنارے بیٹھے، ہمارے نبی کے کان میں آواز آئی، بہن نے دعا مانگی، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، کہا صفیہ یہ دعا مت مانگ، حمزہ کے صدقے تیری نہیں، یہ دعا مانگ حمزہ کے صدقے اللہ قیامت تک کے امتیوں کی مغفرت کر دے۔ خیر میرے دوستوں، سوال ہوتا ہے، ہمارے نبی کے چچا ہے صفیہ، اور کفن کا کپڑا رکھ دی، اس لیے کہ کفن کو، بھائی کفن کا کپڑا باہر رکھے جہاں لاش کو اٹھانا پڑے، یا لاش کو اٹھائیں گے کیسا؟ ارے بھائی لاش کو اٹھائیں گے کیسا؟ ایک ہاتھ سے دو پاؤں کو اٹھائیں گے، ایک ہاتھ سے سر کو اٹھائیں گے، یہاں حمزہ کی لاش کو کیسے اٹھائیں گے؟ سر الگ پڑا ہوا ہے، کھوپڑی مبارک الگ پڑی ہوئی ہے، کلیجہ الگ نکلا ہوا ہے، انگلیاں بکھری ہوئی ہے۔ حضرت صفیہ نے کفن کا کپڑا وہیں پر رکھ دیا، اور جب پہاڑ سے اترنے لگی، سننا اب سننے جیسی بات ہے میرے دوستوں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی روئے، بولو نبی روئے، صفیہ روئی، بولو صفیہ روئی، اور اب ہمارے نبی پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ سب کو سوال ہے کہ حمزہ کا جنازہ کیسے اٹھے گا؟ تو میرے دوستوں ہمارے نبی جب گئے، آنکھوں میں ہاتھ چوسے، صحابہ کو کہا میرے چچا کے بدن کے ٹکڑے کو جمع کرو، سب لوگ جمع کرو، سارے بدن کے ٹکڑے کو جمع کیا گیا، کپڑے میں رکھا گیا۔ میرے دوستوں لاش ایسی ہوتی ہے، یہ کپڑے میں ایسا رکھا گیا اور اوپر سے گھاٹ باندھی گئی۔ میرے دوستوں ایک بستر کی طرح بنا دیا گیا، اوپر سے گھاٹ باندھی گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنے کندھے پر رکھا، سنو اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے لاش کو کندھے پر رکھا۔ اب پہاڑ سے اتر رہے، رونے کی آواز آ رہی، اللہ کے رسول پوچھ رہے کون روتا؟ صحابہ کہتے ہم نہیں، احد پہاڑ میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ وہ روتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر حضرت حمزہ کا جنازہ تھا، ہمارے نبی نے یوں زمین پر رکھا اور کہا پہاڑ تو کیوں روتا؟ پہاڑ کے اندر سے آواز آئی، یہ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کے اندر سے آواز آئی، اللہ کے رسول حمزہ کو لے مت جاؤ، حمزہ کو لے کر مت جاؤ، حمزہ کو یہی دفن کر دو، قیامت تک آپ کے امتی حمزہ کو دیکھنے آئیں گے۔ بہانے میرا بھی دیدار ہو جائے گا، بہانے میرا بھی دیدار ہو جائے گا۔ اور پہاڑ کے اندر سے کیا آواز آئی؟ پہاڑ کے اندر سے آواز آئی، ہم کو حمزہ سے محبت ہے، ہم کو حمزہ سے محبت ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ہمارے نبی نے جملہ کہا، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، ھذا جبل من جبال الجنہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں سارے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر احد پہاڑ کو اللہ جنت میں اٹھا لے گا۔ بھائی احد پہاڑ کہاں پر جائے گا؟ لیکن سوال، سوئی یہاں پہ آ کے اٹکتی ہے کہ حضرت حمزہ کو مارا کس نے؟ سوال یہاں پر ہے کہ یہ سب کچھ ہوا، ارے یہ سب کچھ ہوا، احد پہاڑ رویا، بولو احد پہاڑ رویا، سارے صحابہ روئے، ہمارے نبی زاروں قطار روئے۔ ارے وہ بہن نے کیسے ہچکے بھر بھر کے روئی ہوگی، وہ بہن نے اپنے بھائی کو کیسے دیکھا ہوگا، وہ بہن کو رات کو نیند کیسے آئی ہوگی، وہ بہن نے کھانا کیسے کھایا ہوگا، وہ صفیہ نے پانی کیسے پیا ہوگا، ارے حضرت حمزہ کے کلیجے کو کیسے چبایا گیا ہوگا، حضرت حمزہ کی کھوپڑی مبارک میں شراب کو کیسے بھرا گیا ہوگا، حضرت حمزہ کی آنکھوں کو کیسے پھوڑا گیا ہوگا۔ یہ سب سوال کیا کس نے، سوئی کہاں پر اٹکتی ہے؟ معلوم ہوتا ایک کالا کلوٹا آدمی ہے جس کا نام وحشی ہے، اس نے پیسے لے کر حمزہ کو قتل کیا ہے۔ کیا لے کر؟ کیا نام ہے اس کا؟ وحشی، کالا کلوٹا آدمی ہے، وحشی نام ہے۔ سنو میرے دوستوں، مرنے والا مر جاتا ہے لیکن بہت سے کے دلوں میں ایک عجیب چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ ہاں میرے دوستوں، جن کے قریب مر گئے نا، سوچو میرے دوستوں، اسی لیے کہتے ہیں
جب کوئی مرتا ہے نا روتے سبے روتے سبے. تو میرے دوستو حضرت حمزہ شہید ہو گئے, بتاؤ ہمارے نبی کو دل میں افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا, ہمارے نبی کا دل میں وہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہ کرنے والا کون؟ ایک کالا کلوٹ آدمی ہے جس کا نام کیا ہے؟ میرے دوستو اب سننا, ایک زمانہ, میں آخری بات پہ آ رہا ہوں, ایک زمانہ گزر گیا. بولو ایک زمانہ. اللہ کے رسول مدینے پاک میں ایک قافلے میں, بولو اللہ کے رسول ایک جماعت کے ساتھ ہے پورے قافلے میں. اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ ہم لوگ یہاں پر ہے, یہ پہاڑ ہے, اور پہاڑ کے پیچھے وہ بیٹھا ہے. کون بیٹھا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اکیلا ہے, اکیلا. اللہ کے رسول پوری جماعت کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی یہ پہاڑ ہے, پہاڑ کے پیچھے وہ بیٹھا ہے. کون بیٹھا ہے؟ وحشی بیٹھا ہے, جس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے. بھائی ہمارے نبی کے تو چچا تھے نا, ہمارے نبی کو معلوم ہے میرے چچا کا قاتل بیٹھا ہے. ارے ہمارے نبی چاہتے نا ایک اشارہ کر کے لے جاؤ, تلوار لے جاؤ اور جاؤ پہاڑ کے پیچھے جاؤ, اکیلا ہے. میرے چچا کے بدن کے 11 ٹکڑے کیے تھے, اس کے 22 ٹکڑے کر کے میرے پاس لاؤ. کر سکتے تھے ایسا؟ بولو ہمارے نبی کر سکتے تھے. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ کسی کو نہیں بلایا, اسے کہ معلوم ہے سب غصے میں, ابھی تک سب کے دلوں میں غصہ. ہمارے نبی نے حضرت بلال کو بلایا. کیا وقت ہوگا میرے دوستو, اللہ کا امتحان ہوگا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. ہمارے نبی نے کہا بلال یہ پہاڑ کے اوپر سے جاؤ, وحشی بیٹھا ہے, وحشی بیٹھا ہے, اسے کہو کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے جنت نصیب کر دے گا. کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے. کون کہہ رہے ہمارے, اور چپکے سے کہہ رہے, کس کو کہہ رہے؟ حضرت بلال بھی جا رہے. اور حضرت بلال جیسے گئے پہاڑ پہ سے اترے, وحشی نے دیکھا, وحشی سمجھ گیا اکیلا بلال نہیں ہے, ان کے ساتھ تو پوری جماعت ہوگی. وہ وحشی بھاگنے لگا. حضرت بلال اس کے پیچھے بھاگے, اور حضرت بلال نے کیا کہا؟ اے اللہ کے بندے ٹھہر جا, مارنے نہیں آیا ہوں, میرے محمد نے کلمہ پڑھانے کے لیے بھیجا ہے. وحشی ٹھہر گیا, کہا کہ محمد نے مجھے کلمہ پڑھانے بھیجا. حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا کہا معلوم؟ حضرت بلال نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا نا آج تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. حضرت بلال کہہ رہے میرے بس میں ہوتا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا, لیکن میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا مارنا نہیں, کلمہ پڑھا کے مجھے خبر دے دینا, کلمہ پڑھا کے مجھے. اب سنتے جانا. وحشی کھڑا ہے, بولو وحشی. سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے سننے جیسی بات ہے. وحشی کیا کہتا ہے؟ جا کے محمد کو کہہ دو میں شرک کرنے والا, میں زنا کرنے والا, میں قتل کرنے والا, اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو 3 کام کرتا ہوگا وہ جہنمی ہے, تو میرے کو کلمہ پڑھا کے کیا فائدہ؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ وحشی کہتا ہے جا کے محمد کو کہہ دو میں شرک کرنے والا, میں زنا کرنے والا, اور میں قتل کرنے والا, اور قتل بھی میں نے محمد کے چچا کو کیا, اور پیسے لے کر قتل کیا, میں نے زنا کیا, ارے میں نے کفر کیا, شرک کیا, اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو یہ 3 کام کرے گا وہ جہنمی ہے, تو کلمہ پڑھا کے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور قرآن میں لکھا ہے, بولو ساتھ میں بولو, قرآن میں آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ. قرآن میں 19ویں پارے میں, کون سے پارے میں؟ 19ویں پارے میں لکھا ہے جو 3 گناہ کرے گا, شرک, بولتے جاؤ, نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل, نمبر 3 زنا, اللہ کہتا جہنمی. اللہ کیا کہتا؟ دیکھو قرآن میں 19ویں پارے میں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, 2 گناہ, ولا يزنون, آگے کیا؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو شرک کرے گا, جو قتل کرے گا, جو زنا کرے گا, اللہ کہتے عذاب کو ڈبل کر دوں گا اور ہمیشہ جہنم میں ذلیل کر دوں گا. وہ وحشی کہتا تمہارا قرآن کہتا ہے شرک, قتل, زنا, اور میں نے 3 گناہ کیے, جاؤ محمد کو کہہ دو میرے کو کلمہ پڑھا کے کوئی فائدہ نہیں, میں تو ویسے بھی جہنمی ہوں, ویسے بھی. چلو حضرت بلال جا رہے. اچھا بتاؤ اب ہمارے نبی کو جب یہ بات ملی تو غصہ آوے کہ نہیں آتے؟ ارے بولو کہ ہم نے تو کلمے کے لیے بھیجا, وہ ہم کو الٹا کہتا ہے. لیکن حضرت بلال آ کر کہتے اللہ کے رسول وہ کہتا ہے
کہ شرک میں نے کیا، زنا میں نے کیا، قتل میں نے کیا تو میں تو جہنمی ہوں. میرے دوستو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بلال تیرے آنے میں دیر ہوئی ہے مگر اللہ نے ایک آیت اتاری ہے اس میں دیر نہیں ہوئی ہے. اللہ نے کہا ہے جاؤ وحشی کو کہہ دو قتل کیا، زنا کیا، شرک کیا، جاؤ اس کو کہہ دو 3 کام اور کر لے، ایمان لے آ، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، ہم تیرے گناہ کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالیں گے. اللہ کیا کہتا ہم تیرے گناہ کو بھی کتنے کام کر لیں؟ ایمان لے آ، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، نماز پڑھ لے، تیرے جتنے گناہ ہیں ہم نیکیوں میں بدل ڈالیں گے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ بھی 19ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ 19ویں پارے میں. یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يبدل اللہ سیئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب بلال کو پھر بھیجو، جا کر وحشی کو کہہ دے ایمان لے کر آ، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، ہم تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. بولو حضرت بلال پھر جا رہے ہیں. بولو حضرت بلال. اور وحشی وہیں کھڑے گئے نہیں ہے. ارے بولو وحشی وہیں. تو حضرت بلال جا کر پوچھتے تو بھاگا نہیں، تو نے ایسا خطرناک جواب دیا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ نبی آرڈر دیں گے قتل کر ڈالو، ٹکڑے کر ڈالو. تو وحشی کیا کہتا ہے بلال تیرے اندر رحم نہیں ہوگا لیکن اللہ اور مصطفیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں. بتا کیا جواب آیا؟ حضرت بلال نے کہا جواب یہ آیا ہے ایمان قبول کر لے، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو. وحشی نے کیا جواب دیا؟ کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ میں ایمان لاؤں گا. چلو نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ توبہ. کہا توبہ بھی کروں گا لیکن کہا اچھے عمل کرنا، وہ میرے سے نہیں ہوں گے تو، اور اگر کروں گا اور اوپر والا قبول نہیں کیا تو میرا تو وہی جہنمی. تو کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا؟ اچھے عمل نہیں ہوں گے یا اگر ہوں گے اوپر والا قبول نہیں کرے گا تو فائدہ کیا؟ حضرت بلال واپس آئے، آ کر ہمارے نبی سے کہا وہ ایسا جواب دیتا. ہمارے نبی نے مسکرا کر، آنکھوں میں آنسو بھی ہے، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، کہا جاؤ اللہ رحمان کہتا وحشی کو کہہ دو اللہ سب معاف کر دے گا. عمل میں کوتاہی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، اللہ سب معاف کر دے گا، صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا. کس کو معاف نہیں کرے گا؟ آیت کریمہ 5ویں پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ 5ویں پارے میں. ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلال کو کہہ دو ذرا وحشی کو جا کر کہہ دے اللہ سب معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. حضرت بلال پھر پہاڑ سے گئے. کس سے ملاقات ہوئی؟ اور جا کر کہا اللہ سب معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. تو وحشی نے کہا وہ آیت پڑھو. حضرت بلال نے آیت پڑھی تو وحشی نے کہا اس آیت میں لکھا لمن یشاء، یعنی اللہ جس کو چاہے گا، اگر اللہ میرے کو نہیں چاہا تو. یعنی آپ سوچو، ایک سوال جواب سوچو. وحشی کہتا جاؤ محمد کو کہو لمن یشاء، اللہ کہتا جس کو چاہوں گا معاف کروں گا. اگر اللہ نے میرے کو نہیں چاہا، اور ویسے بھی میں نے تو حمزہ کو قتل کیا، اللہ نے میرے کو نہیں چاہا تو کیا ہوگا؟ حضرت بلال نے جملہ کہا تیرے جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا. یہ کہہ کر حضرت بلال واپس آئے تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جاؤ اس کو کہہ دو اللہ یہ نہیں کہتا کہ جس کو چاہوں گا، اللہ کہتا ہر ایک گنہگار کو جو توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا، ہر گنہگار کو جو توبہ کرے گا معاف کر دوں گا. 24ویں پارے کی آیت. بولو کون سی آیت آئی؟ 24ویں پارے کی. پہلے 19ویں پارے کی آیت، پھر 19ویں پارے کی آیت، پھر 5ویں پارے کی آیت، ابھی 24ویں پارے کی آیت آئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو قیامت تک کے گنہگاروں کو اعلان کر دو، صرف وحشی کو نہیں، قیامت تک کے گنہگاروں کو اعلان کر دو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، تم روتے جانا مانگتے جانا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ اب چلے حضرت بلال چلے، کن کے پاس گئے؟ وحشی۔ جب جا کر یہ کہا، اب میں کہتا ہوں وحشی نہیں، اب حضرت وحشی۔ کیا کہو گے بولو؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ کلمہ پڑھا، لیکن کیسے کلمہ پڑھا معلوم؟ بلال کو کہا لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ، لاؤ ہاتھ لاؤ۔ بلال نے اپنا ہاتھ دیا، بلال کا ہاتھ بھی تو کتنا پیارا ہاتھ ہوگا، ہاتھ دیا۔ وحشی نے اپنا ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا خدا اتنا رحمان ہے، میں ضد کرتا گیا وہ میری ضد کو پورا کرتا گیا، میں نام کہتا گیا وہ مجھے ہاں کہلواتا گیا۔ حضرت بلال نے کہا چلو میرے نبی کے پاس چلو۔ حضرت وحشی نے کہا میں محمد کو چہرہ نہیں بتا سکتا، میں محمد کو چہرہ نہیں بتا، اور اگر میں نے چہرہ بتایا ان کو چچا یاد آ گئے، ایک بار نفرت سے دیکھیں گے خدا مجھے جہنمی بنا دے گا، ایک بار نفرت سے دیکھیں گے خدا جہنمی بنا دے گا۔ میرا خدا رحمان ہے، میرا خدا رحیم اور کریم ہے، میں ضد کرتا گیا وہ مجھے معاف کرتا گیا۔ میرے دوستوں کچھ دن گزرے ہیں، یہی وحشی جنگلوں میں رہ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے دوستوں جو حضرت حمزہ کے بدن کے 11 ٹکڑے کا تماشا کرنے والے، وہ جب اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ معاف کر